नया नया इनकलाबी जुनून सर पे सवार था, चे गवीरा हमारा सिपा सलार था। तो बहरहाल यहाँ इस ज़माने में जो है बड़े ही मस्टीरियस किस्म के करैक्टर जो है वो मालूम नहीं कहाँ से नमूदार हो जाते थे, और एकदम हमारे क्या बोलते हैं गैदरिंग में जो नए नए इनकलाबी बने थे उनकी दर्जन आधा दर्जन इस तरह से कुछ हम यंगस्टर जो थे जो इनकलाब के शदीद ख्वाहिशमंद थे, जिसके लिए हर चीज़ से हम तैर थे। तो बहरहाल ये आके वो मार्क्सिज्म पर इनकलाब पर लेक्चर वगैरह दिया करते थे, दो या तीन अदद जिनके नाम का भी शायद नहीं पता कि असल नाम क्या थे। तो उनमें से अक्सर जो पाकिस्तान की ऊपर बात होती थी तो वो यही कहा करते थे, देखिए पाकिस्तान की रियलिटी को अगर हम नहीं समझ सकेंगे तो हम पाकिस्तान के अंदर इनकलाब भी नहीं ला सकेंगे। तो तारीख जो है ना वो यही है कि पाकिस्तान जमात अहमदिया ने बनाया था, लेकिन आज जो है जमात अहमदिया के बदतरीन मुखालफ मुल्ला और मिलिट्री ने, जो दोनों तबके पाकिस्तान बनाने के हमायत में ही नहीं थे, उन्होंने अहमदिया के लिए या कादियानियों के लिए कोई स्पेस इस मुल्क में छोड़ी नहीं। और फ्यूडल्स, जर्नल, जागीरदार, ये सब लोग जो हैं मुल्ला के ग़ुलाम बन के पाकिस्तान को एक शिद्दत पसंद रियासत बना रहे हैं। और यही था, भुट्टो बड़ा ग्रेट आदमी था, बहुत अच्छा था ये वो करने के बाद, लेकिन अहमदियों के मामले में वो मौलवियों से डर गया था और इसलिए उसने ये लेट 70s की बातें हैं। तो हम सुना करते थे उनकी बात को, इतना कोई ना तो मालूमात थी, ना ही कोई इतना हिस्ट्री के ऊपर अबूर था, ना इन चीज़ों के सुनते थे। बहरहाल अक्सर ज़्यादातर चीज़ें तो उनकी याद भी नहीं रहती थी। वो प्रोलतारिया और फिर मार्क्सिज्म के ऊपर बात, और क्या उलम्पन प्रोलतारिया, उसकी तारीफ़ करो प्रोलतारिया की। तो इस तरह से जो है, बस देखिए जी, ये तो मार्क्सिज्म और क्या कम्युनिस्ट इनकलाब तो पाकिस्तान में आ चुका हुआ है। बस यही समझ लें कि अब उसका ऐलान करना ज़रूरी बाकी रह गया है, बाकी सारी चीज़ें तय हो गई हुई हैं, अंदर खानी आ चुका हुआ है। आज समझ लगते हैं कि ये बहरहाल जो प्लानिंग थी कि भाई किस तरीके से ज़ियाउल हक की हुकूमत को यही एलिमेंट इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि आज हमें पता चलता है कि ये सब के सब मरज़ई थे जो मार्क्सिज्म का लबादा लगाकर। तो ये चीज़ बहुत सारे नौजवानों को उस ज़माने से पहले ही यही बावर करवा दिया गया हुआ था कि पाकिस्तान बनाया ही मरज़इयों ने है। ओके। और आज के जितने भी लिबरल्स हैं वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। हालांकि जब मैंने तहकीक करनी शुरू की और फैक्ट्स को जानने की कोशिश की तो मेरे लिए तो ये सारी शॉकिंग चीज़ें थी कि कादियानियों के अपने लीडर्स, जिनको पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट देते हैं ये लिबरल और सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट, रियलिटी तो खुद मरज़इयों के अपने जो ज़राए अबलाग हैं, जो उनकी अपनी हिस्ट्री है, वो छुपी हुई थी रियलिटी। तो इसलिए ये
एक प्रोपोगंडा के अलावा और कुछ नहीं। हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है कि मरज़ई जो है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान बनाने के हक़ में नहीं थे। आज ये जो एक्सपर्ट बनता है, क्या नाम है, इश्तियाक अहमद, जो यहाँ कहीं स्वीडन में कहता है प्रोफेसर हूँ, वो हरामज़ादा भी हर एक व्लॉग में जो है अहमदियों को मेंशन करता है, या कादियानियों के पाकिस्तान तो बनाया उन्होंने और ये और वो। हालांकि वो प्रोफेसर है, बड़ा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन इस मामले में वो मेरा एक मिनट के लिए फेस नहीं कर सकता। ओके, तो उसको तो मैं कई बार कह चुका हूँ। बाकी तो ये मुजम्मल वगैरह ये तो बच्चे हैं, इनकी तो कोई है, ये तो मेरी फिंगर टिप्स पर हैं और इनको मैं एक्सपोज कर चुका हूँ बुरी तरह से। तो रही बात कि पाकिस्तान बनाया किसने, ये अब आपके सामने मैं चंद एक बेशुमार हवालों से चंद एक लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। हम भाई इश्तियाक अहमद लाहौरी, सिर ते पवे तेरे एक चप्पल पिछोरी। ओए सोने की कहंदा पिया जेड़ा तू कहना कि जी वो मरज़इयां बनाया पाकिस्तान, तू भी सुन ते अपने जेड़े छोटे छोटे बलूंगड़े ने ना, क्या नाम है उसका, मुजम्मल वगैरह, ये उन्होंने भी सुना। ये है हकीकत। और सुने ही हसन निसार, हकीकत सुन ली हूँ, सुने ही अहमद मीर, कभी इस पर भी बात करो। खैर, ये जनाब हवाला भी माहज, जिसको मौलवी माहज कहते हैं। हाँ, अब वो कल आ जाएगा अशरफ जलाली का कुत्ता, असल में कादियानियों का कुत्ता है। अशरफ जलाली भी उन्हीं का ही है, और ये भी वो आके उन्होंने कह देना जी ये तो कादियानियों का माहज है, ये झूठ है। आगा वसीम तो झूठे माहज को आगे कर देता है, हुण इन्हू भी कहो झूठे। अच्छा खैर, वो बता रहा है जी जनाब, ये है अल फजल, कादियानियों का अपना रसाला या अखबार, 8 जून 1944 का है, ठीक है जी। वो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग फरमुदा 10 अप्रैल 1944 बाद नमाज मगरब मिर्ज़ा महमूद ने जो कुछ कहा है 10 अप्रैल 1944 वाले दिन, वो कहा है खुदा ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को हिंदुस्तान में इसलिए पैदा किया ताकि सारा हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाए। अच्छा हुण पता चल, हाँ जी हुण पता चल गया। इश्तियाक ओ की कह रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान कादियानियत चाहिए, ज़ाहिर है सारा अखंड हिंदुस्तान यानी यूनाइटेड हिंदुस्तान होगा। तो देखो यार, मरज़ई सरेआम कह रहे हैं कि हम तकसीम के ख़िलाफ़ हैं, और यहाँ ज़बरदस्ती ये लोग बता रहे हैं, और ये कितनी बड़ी ख़यानत कर रहे हैं। तो इनकी पलीद कोशिश को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाकाम बना दिया, तारीख़ को मस करने की पलीद तरीन कोशिश। ओके, तो आगे भी मज़ीद ये क्या कहते हैं कादियानी, ये भी आप सुन सकते हैं। नीले रंग में मैंने किया हुआ है, लिखा हुआ है खुदा ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को हिंदुस्तान में इसलिए पैदा किया ताकि सारा हिंदुस्तान इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाए और वो अहमदियत की तरक्की के लिए एक अजीमुल शान बुनियाद का काम दे, यानी अखंड भारत। मिर्ज़ा कादी आगे लिखा है सब्ज़ रंग में, आप देख सकते हैं, मिर्ज़ा कादियानी का एक इल्हाम है आर्यों का बादशाह, तज़किरा सफ़ा नंबर 404,
اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ، تو مرزا غلام قادیانی کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ اور سمجھے ہیں اشتیاق، اور سڑے ہوئے چلغوزے وہ کی کہہ رہے ہیں، آریاؤں سے مراد ہندو ہیں، اور مسلمان، کیونکہ مسلمان تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو پورے آریوں کا بادشاہ تھا، کیا نام ہے، مرزا غلام قادیانی، یہ اس کا الہام ہے۔ تو لو اچھا تقسیم ہو گئی، الہام تو ختم ہو گیا تو وہ تو بہرحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ایک تو اس کا الہام بھی غلط ثابت ہوا کیونکہ تقسیم ہو گئی، کیونکہ وہ تو پورے ہندوستان کا بادشاہ بن رہا ہے نا، اب اگر تقسیم ہو گئی تو اس کا تو وہ کہتا ہے کہ اگر تقسیم ہو جائے تو مرزا کا الہام کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا پورا پاس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں۔ لبرل سن لیا جائے تاڑی ماں دا، اگر ہندوستان نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو مرزا غلام قادیانی پاکستان کے بادشاہ کہلاتے، آریوں کے بادشاہ نہ کہلواتے۔ پاس بے شک مسلمان زور لگاتے رہیں، مادی قسم کا پاکستان وہ چاہتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہندوستان ان کو ضرور دے گا جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی۔ لو جی، تسی جنہ مرضی کہنا مسلمان جنہ مرضی زور لا رہے ہیں، پاکستان نہیں بن سکتا اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ مرزائیوں نے ہی پاکستان بنایا۔ آگے اور بھی یہ میں نے کیا ہوا ہے اس کا، اب پاکستان کی، اچھا جی، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہ تو پاکستان کی تائید کرتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، نہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کی ہمیشہ دوغلی پالیسی رہتی ہے، جے بن گیا تو تد اسی جھنڈا لہرا دیں گے، ہم نے تو مخالفت کی نہیں بلکہ ہم نے حمایت کی تھی، جو آج بتایا جا رہا ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم بے طرف ہیں، پاکستان بنے یا نہ بنے، دس از ناٹ اوور کنسرن۔ اور پاکستان بنانے کا سارا ہیرے جوہرات کا تاج جو ہے وہ مرزائیوں کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے آج۔ کتنی بڑی زیادتی ہے یعنی تاریخ کے ساتھ۔ اور پھر یہ آ کے کہتے ہیں جی محمد بن قاسم نے یہ کر دیا، سلطان غزنی نے یہ کر دیا۔ اوے پینچو تو تسی 1000 سال دی تاریخ دے پیچھے کی جا رہے ہو، تو 50 70 80 سال کی ہسٹری جو ہے اس کو مس کر رہے ہو۔ You people must be banned، اوکے، بلکہ سزا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جناب الٹی ہر چیز جو ہے وہ یہاں، اور بھی اس نے بہت سارے کہ جی پاکستان نہیں بنے گا اور ہم اس کے خلاف ہیں اور آل دیٹ۔ تو اگر سارا ہندوستان احمدی ہو جائے، اگر سارے ہندوستان میں خیالات کا اتحاد ہو جائے، اگر یعنی سارے ہندوستان، اکھنڈ بھارت کی، تو یہ 1944 تک بات کر رہا ہے نا۔ مرزائی کیا کہتے ہیں کہ 1932 میں ہم نے محمد علی جناح کو کہا جاؤ پاکستان بناؤ، اور 1944 میں، 1946 میں، 1945 میں، 1947 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وی نیور وانٹ پارٹیشن آف انڈیا۔ اٹ مین کیا مطلب ہے اس کا؟ بتائیں، وی نیور وانٹڈ پارٹیشن آف انڈیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کبھی بھی ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور یہاں دن رات بتایا جا رہا ہے احمدیوں نے بڑی قربانیاں دی جی۔ قربانی کیا تھی؟ جنرل ضیاء الحق کو بھیجا گیا، جا بھی اپنے وہ قادیان کا کیا 300 ٹرک بھیجے گئے پاکستان ملٹری نے کہ جاؤ کہ ان کو وہاں سے قادیان سے لے کے آؤ اور پاکستان کا بادشاہ بناؤ۔ جو ہائیلی ایجوکیٹ مرزئی تھے، جو کیا بولتے ہیں اس کو، نوکرشاہی کے کرندے تھے، کوئی وکیل تھا، کوئی فوجی جرنل تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، ان 2300 کے قریب جو ہے وہ لوگ، ان کو دلی جمع کیا گیا
इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको बाय एयर कराची भेजा गया, लाहौर और कराची भेजा, जाओ जी वहाँ। और दूसरे दिन उनको क्या हुआ, कोई कस्टम का महकमा चला रहा है, कोई अदलिया का बन गया है जज, कोई जनाब ब्यूरोक्रेट है, कोई वो जापान में सफ़ीर बना दिया, कोई इंग्लिस्तान में सफ़ीर बना दिया, कोई अमेरिका में, कोई फौजी जनरल। ये कहानी है जनाब। और आप कहाँ किन चक्रों में पड़े हुए हो मादर चौदह, शर्म करो। और मौलवी तो आपके साथ है। ये जी जनाब, ये भी महज कादियानियों का है। उन्हीं को आईना दिखाना ये सबसे इफेक्टिव वेपन है कादियानियों के खिलाफ। वो और सारे लिबरल जो है ना खुड में भर जाते हैं, फिर बिल में घुस जाते हैं कि आगा वसीम ललकार रहा है, अब इसको क्या कहें। ये हमारा ही महज हमारा ही सोर्स हमारे सामने रख रहा है और हमारे सारे बयानिए को गलत कर रहा है। चलो मौलवी, चल मौलवी बता दे कि हम तो ये तो कादियानियों के महज को मानते नहीं है। ये तरीका है कादियानियों का। मौलवी हमेशा मर्ज़ई के काम आया है, याद रखें। खैर, वो ये जी जनाब वो हवाला दे रहा है किसका, मिर्ज़ा महमूद अहमद का, जो मर्ज़इयों का खलीफा था उस ज़माने में। मुस्लिम लीग, यानी ये बयान दे रहा है, मुस्लिम लीग और मुसलमानाने हिंद का मुतालबा है कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहां मुसलमान ज़्यादा हैं वो खुद मुख्तियार हुकूमत पाकिस्तान कायम करें और अपने इलाके में आज़ाद हो जाएं। ये तजवीज़ अंग्रेज़ और हिंदू को पसंद नहीं, और ये तजवीज़ मिर्ज़ा महमूद को भी पसंद नहीं, और ये तजवीज़ मिर्ज़ा महमूद को भी पसंद नहीं। अल फजल 21 अक्टूबर 1945। मजमून जिसका है ये आर्टिकल या मजमून, ये मेरा तो लिखा नहीं है ना, कि कोई लिबरल या कोई मौलवी कह सके कि भाई इसने मतलब मर्ज़इयों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये उन्हीं का है, हवाला, तारीख, उसका हर एक चीज़ आपके सामने है, आप भी तहकीक करें। और कम से कम लिबरल्स को जाके कहें, यार तुम हर दिन रात शब रोज़ यही शोर मचाते हो, मर्ज़इयों ने बनाया है। वो तो इसके मुखालिफ थे, वो खुद अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं कि हम हरगिज़ पाकिस्तान अखंड भारत ही चाहते थे। तो तारीख को तो मस्ख आप कर रहे हैं, छोड़ दो। मोहम्मद अली, क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आज की तारीख जो हमारी लाइफ टाइम से बहुत नज़दीक तर है, उसमें आप ऐसे सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। आपकी बात पर कैसे इत्बार किया जा सकता है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम की तारीख को मसख किया गया और गजनी की तारीख को मस्ख किया गया है, फलाने की तारीख को मस्ख तो तुम खुद कर रहे हो। मादर हरामजादो, शर्म करो। काश कि इस मसले के ऊपर तुम आके कौम से अपोलोजाइज करो और उस ज़रिए का शुक्रिया अदा करो जो सही तुम्हें फैक्ट्स बेस्ड हिस्ट्री बता रहा है, जिसको तुम लोग जो है बयान नहीं करते या तुम्हें पता नहीं है। जो अगर नहीं पता है तो अपना बकवास बंद रखा करो, ना बातें किया करो, इसके एक्सपर्ट ना बना करो। टीवी के ऊपर आके लाखों रुपए लेते हो तारीख मस करने के, शर्म करो हरामजादो। तो खैर जी, यहाँ एक और चीज़, चलो ये तो 1944-45 के मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, अगरचे दर्जनों मेरे पास तराशे और भी हैं, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये अब ये देख लें। मोरहा 5 जून 1947 का ये है क्या तराशा आपके सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है, मिर्ज़ा महमूद बता रहा है, गो मैं ज़ाती तौर पर तकसीम के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मौजूदा हालात में यही समझता हूँ कि तकसीम हो जानी चाहिए। कब समझ रहा है कि तकसीम हो जानी चाहिए? जब अंग्रेज़ों ने कहा कि पाकिस्तान तो बन नहीं रहा है।
تو تم اپنا پنگ پڑوسا ادھر چک کے جاؤ، وزارتیں بھی تمہاری ہیں اور عمارتیں بھی تمہاری ہیں. آگے عمارتوں کا حال بھی میں بتا دیتا ہوں. تو جناب یہ کتنے مہینے پہلے، جون جولائی اگست، 2 مہینے پہلے. اور سننا پیا حسن نثار، سننا پیا میں کی کیا نام ہے اس کا، نجم سیٹھی، اور بہت سارے ان کے نام مادر چودوں کے زبان پہ نہیں آتے، پلید لوگوں کے نام ہیں یہ، مشکل سے میں یاد کر پاتا ہوں. خیر سن لیا جے. صرف دو مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ I was not in favor of partition of India. تُسی کہہ رہے ہو پاکستان بڑھائیں انہیں میں، شرم کرو. تو آگے دیکھیے اور بھی ہے. اب اس کے اوپر وزارتیں تو ان کی آ گئی، حالانکہ تاریخ کا کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنا اس سے داہو ٹولو نہ غٹ دروغ چے دے دا دے کہ قائد اعظم کی کابینہ میں ایک مرزئی کو فورن منسٹر بنایا گیا تھا. نو، اور 10 بیڑیوں میں مرزئی سن. اور غلام محمد کون تھا؟ راجہ غضنفر کون تھا؟ اور بھی لیاقت علی خان کون تھا؟ مموٹ کیا نام ہے اس کا، مموٹ آیا کون سی؟ خواجہ ناظم الدین کون سی؟ آؤ جی اصل دے تو میرے سامنے گل کرو. آئی ہیو دا پروف کہ یہ سارے مرزائی تھے. اس سے بڑا جھوٹ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک مرزائی کو انہوں نے بنایا، اور اگر کوئی حلالی ہے تو میرے سامنے ان لوگوں کو جو ہے وہ غیر مرزائی ثابت کر کے دیکھو. قیامت آ سکتی ہے، یہ نہیں ثابت کر سکتے. میں نے ان کا مرزائی ہونا ثابت کیا ہے. باسٹرڈز کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے. خیر تو جناب یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. وزارتوں، عدالتوں، آرمڈ فورسز، ایئر فورس، نیوی، اس کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، اور کیا بیوروکریسی اور نوکرشاہی، اور یہ ان عہدوں کے اوپر مرزائیوں کا قبضہ وہ میں بارہا ثابت کر چکا ہوا ہوں. اگرچہ عمارتوں پر قبضہ بھی میں ثابت کر چکا ہوں، لیکن رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا بہت بھولی ہے، بہت بھولی ہے. تو یہ یاد نہیں رکھتے چیزوں کو، سوال کے سوال کرتے ہیں جی یہ الزام لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، قادیانیوں کا محض دے رہا ہے، اور یہ قادیانیوں کا محض میں A to Z ہر چیز جھوٹ لکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ مولوی اس قسم کا. خیر یہ آپ کے سامنے ہے جناب علی، یہ تاریخ احمدیت. جناب یہ میری تاریخ نہیں لکھی، شاہد دوست محمد بہت بڑا مرزائی سی وہ بھی لکھی ہوئی ہے. اوپر کے نقشہ سے ظاہر ہے کہ اس وقت جو 4 عمارتیں بشمول رتن باغ ہمارے قبضے میں ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں. نیچے گرین میں لکھا ہوا ہے مرزا محمود کی جماعت کے اکثر افراد نے لاہور پہنچ کر اس علاقے کی اکثر عمارتوں پر قبضہ کیا. رتن باغ اور اس کے ملحقہ کوٹھی مرزا بشیر الدین کے قبضے کے حصے میں آئی. اوئے یار تم لوگوں نے تو صرف وہ ایک قادیانی نواز، یا شاید قادیانی ہی ہو، کیا نام ہے اس کا، ملک کیا بولتے ہیں اس کو، قبضہ مافیا کا جو آج کل دبئی فرار ہوا ہے، ملک ریاض. اوے ملک ریاض تو ایک چھوٹا جا دے چگا وے کردار.
ये सबसे बड़े माफिया, कब्ज़ा माफिया ये हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये तो इतने अच्छे हैं, कानून के पासदार हैं, कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी इन्होंने नाजायज़ काम नहीं किया, सच बोलते हैं, पैदा होते ही सच बोलते हैं, मरते दम तक सच बोलते हैं, किसी का हक नहीं मारते। और यहाँ जिस पाकिस्तान के बनाने के मुखालिफ रहे, जब पाकिस्तान बन गया तो सारी पोस्टें, सारी इमारतें, सारी वजारतें इन्होंने कब्जे कर ली और आज तक उस पर कायम है। अरबों खरबों की अब वो प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं जो इनके कब्जे में। माल रोड देख लो, टोटल इनके पास आया। बोलो, मैं भी झूठ बोलिया? पूरा पूरा सबूत फ्राहम कर रहा हूं। अब ये हवाला भी देख सकते हैं, लाहौर तारीख आमदियत, वो उस किताब में ये दर्ज है। वो लिखा है जी, लाहौर में कादियान के महाजरीन की रिहाइश। उसमें वो लिखा हुआ है कि वो जो महाजरीन आए थे वहाँ से, तो वो जनाब रतन बाग, जोधा मिल, जसवंत बिल्डिंग, सीमट बिल्डिंग वगैरह ये मरज़इयों को दे दी गई थी। और ज़ाहिर है कि ये इस ज़माने की सबसे क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी थी। बड़े बड़े, मैंने तो देखा हुआ है वो, अगरचे उस ज़माने में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हुई थी अर्ली 70s में, बहुत ही वसी बिल्डिंगें और ये और वो, म्यू हॉस्पिटल बाद में शायद वहाँ सारा, बहरहाल लेकिन ये बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ थी। हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये लाहौर की द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो थी, ये रतन बाग और जोधा मिल बिल्डिंग, अनारकली गुंबद और ये ऑल दैट, क्या वो दयाल सिंह कॉलेज वगैरह। तो खैर आगे वो उसने लिखा हुआ है कि ये जनाब वहाँ पर जो है वो फिर कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत हो गई और इसके बदले में मॉडल टाउन 108C और शिमला पहाड़ी में जो है वो उनको कोठियाँ मरज़इयों को दे दी गई। अब यकीन माने, अगर आप, ज़ाहिर है ये मॉडल टाउन लाहौर तो अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाया था और बहुत खूबसूरत और बहुत पॉश और बहुत एक्सपेंसिव, आज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो टोटल कंट्रोल उनका मरज़इयों के पास है 1947 से आज तक। ओके, यहाँ जनाब ये क्या नाम है, ख़ास तौर पे सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये सब के सब जो हैं इसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी कोठियाँ जितनी भी हैं वो सारी मरज़इयों की हैं। आज उनके क्या तीसरी चौथी नस्ल वहाँ रह रही है। एक मरले की, आई डोंट नो क्या मुरब्बा कहते हैं, इतनी एक्सपेंसिव ज़मीन है और कोठियाँ हैं कि आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन सब की सब मरज़इयों के पास हैं। तो इनको ऐसे नवाजा गया है। तो जनाब ये किस तरह से इनको अलॉट की गई, कोई कानूनी चारा कोई नहीं थे, क्योंकि सारे अफसरान जो थे अलाटमेंट के, जो मदर ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो अलाटमेंट के महकमे से शुरू हुई है। सब मरज़ई थे, सब मरज़ई थे। इसी तरह से उन्होंने, क्या नाम है, सुंदर दास कॉलोनी नाम था, जिसको वो मातर चौधरी इमरान खान के बुजुर्गों ने कब्जा करके, मिर्ज़े ने एक कोठी दी थी इनको, तो उन्होंने बाकी भी कोठियाँ ज़ाहिर है हिंदू भागे थे, उसके जो था ज़मान खान जो था उसने और भी कब्ज़ा करके अपने रिश्तेदारों को कहा कि यहाँ रहना शुरू कर दो। आज कहा जाता है जी ये इमरान खान वालों ने बनाई है। कहाँ इन्होंने बनाई है, कितना बड़ा झूठ है। मुझे याद है कि हम जब उस रोड से भी गुजरते थे तो सुंदर दास का बोर्ड वगैरह भी कहीं देखता था, मुझे याद है, रिमेम्बर। तो ये एक ऐसे इलाके थे कि जहां आम पाकिस्तानी जो है अंदरून शहर का रहने वाला, वो एंटर होने से भी डरता था कि यार यहाँ मुझे जो है वो क्या कहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में है कि भी ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, तो इसी तरह लाहौरी वर नॉट अलाउड इन ऑल दोज एरियाज। तो यार क्या है, क्या डिनाई करते हो इस हकीकत को
کہ یہ سب سے بڑا مافیا ہے قبضہ گروپ کا. ہے کوئی اپنے باپ کا جنا تو ہے میرے ساتھ بات کرے. پھر دیکھو میں پلندہ لے کے آؤں گا. حد ہو گئی ہے. اور جو شریک کے کاروان ہی نہ تھے وہی سارے مالک بن کے پاکستان کے. وہ مرزئی ہیں. وہ مرزئی ہیں. نہ پنجابی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے. ہاں ان میں سے، ان قوموں میں سے جو مرزئی ہوا ہے وہ پاکستان کا مالک ہے اور یہ مالک رہیں گے. اور عوام جو ہیں وہ ستم زدہ رہیں گے، استحصال زدہ رہیں گے، غریب رہیں گے، گوناگو مسائل سے دوچار رہیں گے، کیونکہ غلامی جو ہے وہ انتہا کی ذلت تک لے جاتی ہے جو آج پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. نہ مانو آغا وسیم کی بات، سفر کرو، کیونکہ تم سفر کرنا پسند کرتے ہو، قربانی دینا پسند نہیں کرتے، انقلاب کے راستے پہ آنا پسند نہیں کرتے. اپنی نئی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ہی کچھ سوچو. تو آؤ پاکستان کو پہلے قادیانیوں کی غلامی سے آزاد کروائیں. تاریخی سچائی یہی ہے کہ مرزئی جماعت جو ہے وہ پاکستان بنانے کی مخالف تھی. پاکستان بن گیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے یہ مالک بن گئے. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. اوکے، تو جناب عالی بات کیا ہے کہ جیسے ہی جو میں یہ سچا دعویٰ کرتا ہوں کہ محمد علی جناح ہرگز اور ہرگز پاکستان کا حکمران نہیں تھا. حقیقی حکمران کون تھا؟ مرزا محمود احمد ابن مرزا غلام قادیانی کذاب، وہ تھا. اور آج کون ہے؟ مرزا مسرور. 60s میں کون تھا؟ 70s میں کون تھا؟ وہ مرزا ناصر. 80s میں کون تھا؟ وہ مرزا طاہر احمد اور اس کا اسسٹنٹ ضیاء الحق قادیانی. تو یہ سلسلہ 80 سال سے جاری ہے اور قوم اس قدر بے حس ہے. تو جناب عالی بہرحال یہ دیکھیے بھئی، تم کہتے ہو تم ایک مذہبی جماعت ہو، تم سیاست سے اور دنیاوی مسائل میں الجھتے نہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے. اور جو چیز میں نے اسٹڈی کی اور فیکٹس کو سامنے لایا وہ یہ ہے، جس دن پاکستان بنا ہے مرزا جو ہے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کس کو سفیر بنانا ہے، کس کو وزیر بنانا ہے. قائد اعظم وہ کگی مار دیتا تھا، سائن ہو جاتے تھے، چل سوچا کھانگ دے جاؤ تو لانگ دے جاؤ. یہ سچائی ہے پاکستان کی. تو جناب اب یہ دیکھیے، یہ بھی لاہور احمدیہ تاریخ کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جی اس نے 1948 میں ہی پہلے 10 مطالبے جو سجیشنز جو تھیں یا آرڈر جو تھے وہ تھرو سجیشن ٹو اسٹیٹ آف پاکستان دے رہا ہے، حالانکہ یہ حکم تھے جن کے اوپر عمل ہوا. کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سوائے مشرقی بنگال کے جو ہے وہ باقی ساری وزارتیں جو ہیں وہ اس کے نائب وزیر مقرر نہیں ہوئے اور وہ کرنے چاہیے. لمبی سی بات، پاکستان کو بیرونی ممالک سے تعلق قائم کرنے چاہیے، انڈونیشیا وغیرہ وغیرہ، سعودی عرب وغیرہ، یہ نا. تو جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام رائج ہونا چاہیے. اب کون سا اسلامی نظام؟ وہ اسلامی نظام جس کے اندر ٹوائلٹ میں مرنے والا پلید آدمی اس کو نبی مانا جائے. یہ ان کا دین ہے. کیونکہ اس سے پہلے مرزا قادیانی نے مسلمان اگر کسی کو کہا ہے، اسلام کا نمائندہ اگر کسی کو کہا ہے تو اپنی جماعت کو کہا ہے. اور جب یہ کہہ رہا ہے مرزا محمود جو ہے قذاب کا بیٹا کہ یہاں اسلامی نظام رائج کرنا ہے، وہ والا اسلامی نظام رائج نہیں کرنا جو 1400 سال پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا. اوکے، وہ والا
وہ والا جو یہ مرزا غلام قادیانی کذاب لے کے آیا انگریزوں کے تعاون سے، یہ وہ اسلام نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آگے کہہ رہا ہے جی پاکستان کے دفاع کرنا چاہیے اور فوج میں ریزرو ہونے چاہیے. لمبی ڈیٹیل ہے اس کا، میں کیا جاؤں کہ اسلحے کے کارخانے بنانے چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. تو جناب علی تیرا کیا کام ہے؟ تو کوئی ڈیفینس منسٹر لگا ہوا ہے؟ اور دیکھیے یہ پاکستان کے تمام چھاونیوں میں جا کے تو یہ فوجیوں کو لیکچر کیوں دیتا تھا؟ کس اتھارٹی سے دیتا تھا؟ کوئٹہ گیا ہے وہاں فوجیوں کی وہ دے رہا ہے. ظاہر ہے کہ فوج کے جرنیل سارے مرزائی تھے، وہ ان کا خلیفہ تھا. ریاست کے اندر ریاست پہلے دن بنی ہوئی ہے، اور آپ آج یہ مادر چود لبرلز کہہ رہے ہیں جی مولویوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. آئی پرسنلی ڈونٹ لائک دا ملاز، یعنی وہ ملا جو حرامزادے قادیانی. کچھ ملا اچھے ہیں بیچارے دین کا کام کر رہے ہیں، میں ان کو تو نہیں اس میں شامل کرتا، لیکن یہ ملا جو ہیں نعمانی ہے، اشرف جلالی ہے، خادم قادیان ہے، مادر چود اس قسم کے، وہ طارق جمیل اور all that، یہ سب قادیانیوں کے کتے ہیں، کتے ہیں. ہمیشہ قادیانیوں کے کام آئے. جس طرح آئی ایس آئی مرزائی نے بنائی، مرزائی کے کام آئی، اسی طرح مولوی مرزائی کے کام آتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز جو ہے تیرا کیا کام ہے اور اس کو کون الاؤ؟ آج میں کہتا ہوں کوئی مولوی، چلو کوئی بھی جا کے اس طرح لیکچر دینا شروع کر دے اور جا کے کہے کہ جی تم یہ کرنا شروع کر دو، وہ کر دو، گورنمنٹ الاؤ کرے گی؟ ہرگز نہیں. اوکے ہاں کوئی قادیانی جائے گا تو سو بسم اللہ، آؤ جی آؤ. تو اس طریقے سے جو ہے چیزوں کو اگر ہم نے نہیں سمجھنا، اگر ہم نے صرف اور صرف لبرلز کی جھوٹ کے اوپر جانا ہے، ظاہر ہے کہ وہ لبرل کا کون سا جھوٹ ہوتا ہے جو اس کو مل جاتا ہے پیکج ربوا سے، یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فیکٹس کو جانا جائے. میں آپ کے سامنے انہی کی چیزیں لا رہا ہوں اور کوئی اپنی طرف سے تو ایک چیز بھی ایڈ نہیں کی میں نے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان بنایا انہوں نے ہے، یہ تو جناب پولیٹکس میں نہیں جاتے، یہ تو جناب مرزائی جو ہیں یہ کسی اور کام میں صرف تبلیغ میں رہتے ہیں اور اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں، اور یہ اور کسی سے سروکار نہیں رکھتے. ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی فرقان فورس بھی بناؤ اور مرزائیوں کو یہ بھی رعایت دو اور مرزائیوں کا اسلام پاکستان میں نافذ کرو. ہر چیز بھائی تو کس اتھارٹیز کے تحت جا کے جو ہے وہ بلوچستان میں جا کہہ رہا ہے میں بلوچستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہتا ہوں؟ کیا قادیانی خلافت وہاں رائج قادیانی صوبہ بنانا چاہتا ہوں؟ یہ تبلیغ ہو رہی ہے یا پاکستان توڑنے کی اسکیم ہو رہی ہے؟ ایسی جماعت کو اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید اور 1-2 سال رہتا حکومت میں تو اس نے ربوا کو بھی غائب کروا دینا تھا. یہ تو اس کے پلان تھے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. آگے دیکھیں مزید بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تراشا، یہ بھی لاہور تاریخ احمدیت جو ہے اس میں ہے پیج 549 میں، اور وہ بتا رہا ہے کہ یعنی جو حکم نامے جاری کیے تھے مرزا محمود نے، اور اس کے جو لکھتا ہے کہ بھئی یاد رکھیں افراد کے متعلق جو اسلامی احکام ہے، اگر افراد ان پر عمل نہیں کریں گے تو کبھی بھی ملک میں اسلامی آئین جاری نہیں ہو سکتا. اوکے یعنی اسلامی آئین سے مراد قادیانی آئین. اوکے تو آگے کیونکہ یاد رہے کہ جو جنرل ایوب خان تھا جو پاکستان کا صدر رہا تھا، وہ حرام النسل بھی، وہ بھی دلہ قادیانی تھا، اور جس کے سارے پروف میں نے برسوں سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. اور جماعت قادیانی نے ہی سارے پاکستان میں ماشاء اللہ لگوائے ہیں. تو یہ آگے وہ لکھ رہا ہے اس زمانے میں جن لوگوں نے حضور کی یہ تقریریں سنی وہ سارے کے سارے حضور کی ان تجاویز سے متفق تھے جو حضور نے بیان فرمائیں، یعنی حضور سے مراد یہاں مرزا محمود ہے، مگر وزارتوں کے جلد از جلد بدلنے کی وجہ سے ان پر عمل نہ ہو سکا. لیکن الحمدللہ اب سربراہ
اب وہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے زمانے میں بہت حد تک ان تجاویز پر عمل ہو رہا ہے. آگے وہ فرقان فورس جو ہے وہ اس کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے کہ فرقان فورس جو ہے کشمیر میں اور یہ اور وہ دیٹ ساری ہسٹری بتا چکا ہوں. اب دیکھیے بظاہر یہ دینی مبلغین کی جماعت ہے لیکن یہاں سارا ڈکٹیٹ حکم نامے جن پر عمل ہوتا تھا وہ مرزا محمود کر رہا ہے. پھر یہ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. اور کیونکہ اگین اینڈ اگین جب وہ فوج کی بات کر رہا ہے، فوج کے بجٹ کی بات کر رہا ہے، اس کو زیادہ بڑھاؤ اس میں، کیونکہ وہ فوج GHQ دا گرینڈ ہاؤس آف اسلام نہیں ہے، گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، اس لیے یہ سارے کر رہا ہے. تو جناب پہلے دن سے ہی پاکستان، ابھی میں بتا چکا ہوا ہوں، یہ کیوں نہیں بولتے ان امور کے اوپر، یہ پاکستان کی تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں اور ان کو مسلسل 80 سال سے اگنور کیا جا رہا ہے. صرف یہ عاجز ہے جو ہسٹری آف پاکستان میں ان ہڈن فیکٹس کو سامنے لا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ لبرلز نے اور مولویوں نے جو ہے کتنی خیانتیں کی ہیں. لبرل نے تو خیر کھل کے کہا ہے کہ ہم مرزئیوں کے کتے ہیں، لیکن مولویوں نے اس سے بھی زیادہ بغیرتی یہ کی کہ بظاہر مرزئیوں کے خلاف ہیں لیکن اندر خانی ان سے ملے ہوئے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اوکے، یہی وجہ ہے کہ آج آغا وسیم کی مخالفت سب سے زیادہ مذہبی طبقے میں ہے، اور وہ سیٹسفائی کن کو کر رہے ہیں؟ لبرلز کو کر رہے ہیں اور قادیانیوں کو کر رہے ہیں. تو بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے سچ بتایا ہے اور سچ کو کوئی آنچ نہیں ہے، سچ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کوئی مادر چود آ کے میری باتوں کا جواب دے. تو اس لیے بہت ضروری یہ ہے کہ جب تک یہ بنیادی چیزیں، یہ تاریخی سچائی ہم نہیں جان سکیں گے تو کبھی بھی پاکستان کا سب سے بڑا نقص مرزائی غلامی میں ہے. یہ سب سے بڑا جو ہے نقص ہے. نہ یہ پاکستان کو ترقی کرنے دیں گے، نہ یہ عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں. ان کا مخصوص ٹولہ ہے پیپلز پارٹی، یعنی بھٹو کے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی ان کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے. مسلم لیگ ہے، وہ بھی ان کے مفاد کے لیے، اور عمران خان وغیرہ، یہ سب کے سب اداروں کی بات وہ تو ان کے اپنے ہیں، نام کیا میں لوں. تو جاگو لوگوں، میں آپ کے سامنے یہ فیکٹس لا رہا ہوں. تو جب کوئی آپ کسی لبرل کی بات سنیں کہ بھی پاکستان بنایا ہی قادیانیوں نے، تو میرا سامنا کروائیں، پھر دیکھو میں ان کس گندی نالی سٹ کے آنا پین چود لوں. کوئی جرت تو کر کے دیکھے. تو ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اور بچانے کا طریقہ صرف یہی ہے. پاکستان کو اس لیے بچانا ہے کہ یہ اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمان ستم زدہ قوم ہے. پچھلے 500-600 سالوں سے جو ہے اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اوکے، اور یہ آج جو ہے بیداری کا ظلم کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے پچھلے 400-500 سال سے بہت ساری تاریخی حقائق سے واقف ہی نہیں ہے. ان کو دوست دشمن کی پہچان نہیں ہے. آج ہم دوست دشمن کی پہچان کر کے ہی اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکل سکتے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کی تھی، جیسے معمر قذافی نے شروع کی تھی. ان سب لوگوں نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اسلام کی اور مسلمانوں کے لیے کیا تھا، لیکن قادیانیوں نے، لبرلز نے، سو کولڈ مارکسسٹ نے، اور کیا نام ہے، ملحد، اور کیا بولتے ہیں اس کو، لبرلز وغیرہ نے سارا سبوتاج کر دیا. آگے مولویوں کو رکھا، پیچھے سارا قادیانی ایجنڈا تھا. تو آج ہم ریئلائز کریں ان چیزوں کو، اور پھر جو ہے آغا وسیم کے ویژن کو جب ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی مدد کرے گا، اور ہم اپنی قوم کی آئندہ نسلوں کے لیے کوئی اچھی جو ہے ایک راستہ دکھا سکیں گے. ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. نہ تو آپ عمران خان کو پرائم منسٹر بنا کے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ہی آپ
زرداری کو، بے نظیر کو، یا کیا بولتے ہیں شریف فیملی کو، یہ آلموسٹ سب کے سب مرزئی ہیں. شریف بھی مرزئی ہے، عمران خان بھی مرزئی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی جو بے نظیر تھی وہ مرزئی نواز تھی. اوکے، تو یہی چیزیں جو ہے بار بار ہم کر رہے ہیں، اور ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. آج آپ اندازہ لگا لیں، ہر روز جو ہے دوسرے تیسرے دن وہ افغانی آ کے مار دیتے ہیں، اور پھر یہ ہو جاتا ہے. پھر تو یہ کیوں نہیں؟ یہ دیکھیے، میں تو میرے خیال 10 سال پہلے میں نے جو کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ آپ کی کبھی بھی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ تنگ کریں گے. جو بھی ہوگا، جو ہر وقت آپ کو جو ہے وہ سوزن سوئی چبوتے جائیں گے. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے جو آغا وسیم نے بتایا ہوا ہے: فل فلیج وار، ادروائز فک آف، لیٹ دم کم اینڈ کل آور پیپل، اینڈ دے آر ڈوئنگ. اور یہ حالت ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، جرنیل مادر چوتھ تو سیف ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں. اوکے، تو اس کا حل ہی یہی ہے. اس کے اوپر نہیں جاؤ گے تو یہ کنٹینیو رہے گا تا قیامت رہے گا. وہ ٹیررسٹ آئیں گے، بم ماریں گے، خود کا حملہ کریں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی جو سیف ہاؤسز اور ان کو جو پشت پناہی کرنے والی ہے ان کو صحیح لیسن نہیں دیتے. اور یہ نہ بھی یہ باز نہیں آئیں گے، یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے. تو اس لیے آپ نے جو ماں چدکی کی تھی وہ سو کولڈ جہاد کے نام کے اوپر، آپ نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا ہے. میں واحد انسان ہوں اس دنیا میں، میں کوئی اسکالر، مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئے کوئی افغانستان کے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کا صرف ایک کنسپٹ ہے، جہاد فی سبیل اللہ، بس، اور کوئی دوسری اس کی تشریح نہیں ہے. خدا کی قسم ہے، بڑے سے بڑا مولوی آ کے اس مسئلے پہ میرے سے بات نہیں کر سکتا کہ افغانستان میں جہاد فی سبیل اللہ تھا. نہیں، وہ رشین سے اپنی ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. کوئی ایسا اصول جہاد فی سبیل اللہ تھا ہی نہیں. اس پر کوئی شرائط جہاد پوری نہیں ہوتی وہاں پر. اور آج یہ سارے مادر چوت کیا، اور یہ مقبول جان کیا، زاد احمد، یہ لگے ہوئے ہیں جی جہاد. پہلے ثابت تو کرو کہ یہ جہاد جو ہے اسلام کے شریعت کے مطابق تھا. نہیں تھا. اور جہاد صرف وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. قوم میرا ساتھ دے، میرا ویژن اپنائے، اور انشاءاللہ ہم اس بہت بڑا جو ٹاسک ہے ہم اس کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں.